تو وہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت یہ میں کچھ پیسے دینے آیا ہوں، کچھ تھیلا تھا اس میں پیسے تھے، میں پیسے دینے آیا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے مدرسے میں پیسے کی ابھی ضرورت نہیں، جتنا چاہیے تھا نا وہ ابھی ہو چکا ہے، آپ کسی اور مدرسے میں دے دو۔ آپ خود بتاؤ، میرے پاس کوئی آئے میں کہوں گا ایسے؟ میں تو کہوں گا 10 سال کا راشن اپنے پاس رکھتا ہوں میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ ہمارے مدرسے میں جتنے مال کی ضرورت تھی وہ مال ہمارے پاس طلبہ کے اعتبار سے ہے، آپ کسی اور مدرسے کو دے دیں۔ اس نے کہا، وہ بھی کوئی پٹھان تھا، اس نے کہا ہم دے گا تو آپ کو دے گا۔ حضرت نے فرمایا میں لیتا ہی نہیں ہوں۔ کہا حضرت ایسا دینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت نے فرمایا ایسا ٹھکرانے والا بھی نہیں ملے گا۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب طلبہ سے پوچھا کہ حضرت کے جوتے کہاں ہیں؟ تو طلبہ نے کہا یہ جوتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ طلبہ دائیں بائیں ہوئے، وہ جوتوں کے پاس پیسے رکھ کے چلا گیا۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، جوتوں کے پاس پیسے تھے، اپنے طلبہ کو بلایا، کہا دیکھو اس دنیا مردار کو جتنی لاتیں مارو گی اتنی تمہارے لاتوں پہ آئے گی، تمہارے قدموں میں اللہ گرائیں گے۔ یہ وہ بن نوری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بہادری کا ایک اور واقعہ عرض کر دوں، شاہ فیصل مرحوم کے زمانے کا، کہ شاہ فیصل مرحوم نے علماء کی، مسلم ممالک کے علماء کی دعوت کی، بنگلہ دیش، لیبیا، ترکی، قطر، عمان وغیرہ، اس کی پاکستان، ہندوستان، وہاں کے علماء بھی تھے، سب کو بلایا۔ اب اس نے کھانے کی دعوت کی، 1 آ رہا، 2 آ رہے، 3 آ رہا۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاہ فیصل کھڑا تھا، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھیں مجھے آنا نہیں تھا لیکن آپ نے دعوت دی ہے تو میں نے کہا چلو میں اللہ کا حکم سنا دوں آپ کو، ورنہ مجھے کھانے کی دعوت کی چنداں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک حکم بتانے آیا ہوں اللہ کا، اگر آپ اس حکم کو جاری کر دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ کہا جی کیا؟ کہا دیکھیں میں حکم اللہ کا سنانے یہ آیا ہوں، حرم میں عورتیں آتی ہیں سرخی میک اپ کے ساتھ آتی ہیں، یہاں تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اللہ کا حکم تصویر کے بارے میں بڑا سخت ہے، بخاری کے اندر روایتیں موجود ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، سب سے زیادہ سخت۔ ٹھیک ہے، اس زمانے کے اندر علماء نے جو بتایا ہے کہ دینی ضرورت کی وجہ سے وہ تصویر کھینچ سکتے، دینی ضرورت کی وجہ سے، لیکن آپ خود دیکھ لو، مولوی صاحب کھانا کھا رہے ہیں، اب یہ کون سی دین کی ضرورت ہے، تصویر کھینچ رہے ہیں؟ حقیقت بتا رہا ہوں، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ او ناتخوان جی وہ پیچھے ایک بندے کو مقرر کیا ہوتا ہے، جب میں جاؤں تو روزے رسول کے پاس پیچھے سے میری مووی بنانا، میں نبی کے روزے کے پاس وہاں تو ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے، وہاں تو چھتر لگتے ہیں بس، لیکن میں وہاں جاؤں گا تو بس میری تم تصویر بناتے، مووی بناتے رہنا۔ تو اس وقت کی بات حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس فرمان کو جاری کر دیں، تصویر کی ممانعت کر دیں۔ فرمایا میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں کروں گا۔ اور پھر جب کہا حضرت اب میرے لیے 2 لقمے کھا لیجئے، تھوڑا سا کھانا کھا لیا، سب علماء کو رخصت کیا، اور پھر آخر میں حضرت بن نوری سے فرمایا میں نے آپ سے اکیلے میں 1 to 1 ملاقات کرنی ہے، اکیلے میں۔ اور پھر شاہ فیصل نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا، میں تو سمجھا تھا علماء حق بولنا چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن الحمدللہ آپ جیسے علماء آج بھی موجود ہیں جو امت کو حق بات بتا رہے ہیں، ورنہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ بس یہ کھانے کے پیچھے لگ گئے، کھانے کے پیچھے بس پڑ گئے، مال کے چکر میں پڑ گئے، لیکن نہیں، میں غلط فہمی کے اندر تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے آپ جیسے حق گو، حق بات کرنے والے علماء موجود ہیں، اور جب تک یہ موجود رہیں گے انشاءاللہ دین کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو یہ حضرت بن نوری وہ تھے کہ ان کے پاس وہ آدمی مالا کا بھائی نہیں چاہیے مجھے، مانگتے کسی سے نہیں تھے، فاقے آ گئے تھے، اللہ کی قسم فاقے آ گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو اساتذہ تھے وہ بھی ایسے زبردست، کہا نہیں جائیں گے اس ادارے سے۔ تو ایک کوئی مولوی صاحب تھے پشاور کے، تو انہوں نے صبح کو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے وہ پیسے کوئی دے رہا ہے، خواب آیا۔ تو حضرت نے فرمایا بلی کو خواب میں چھچڑے ہی نظر آتے ہیں،
اللہ کی شان کو پیسے دینے کے لیے اسی وقت آ گیا تھوڑی دیر بعد. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو بھائی چھچڑے آ گئے, چھچڑے, پیسے نہیں کہا کہ آ گئے, ہم کہتے ہیں نصرت آ گئی, وہ چھچڑے آ گئے, چھچڑے, ٹاکیاں آ گئی, ٹاکیاں, آ جاؤ بھائی یہ لے لو. تو اس لیے بھائی مالداروں کو بھی ترغیب دی ہے شریعت نے, اور اسی طریقے سے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے. مالداروں کو یہ ترغیب دی احسان نہ جتلاؤ, غریبوں کی ترغیب یہ دی مت کسی کے پیچھے پڑو, اپنے اللہ سے تعلق بناؤ. اللہ تمہارے قدموں میں پیسہ لے کر آئیں گے, اللہ تمہاری حاجتیں ضروریات کیا کریں گے بھائی, پوری کریں گے. تو یہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیچ میں آ گئی تو ذکر کر دی. تو یہ ایک اور بات عرض کروں آگے, اگلی جو آیت الذین ینفقون, اب مختصر ذکر کرتا ہوں. الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا, یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے مال, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دن اور رات چھپ کر اور سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں. بعض علماء فرماتے, مفسرین فرماتے, حضرت علی کے بارے میں اتری آیت. حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے, 1 درہم رات کو خرچ کیا, 1 درہم صبح خرچ کیا, 1 درہم سب کے سامنے خرچ کیا, 1 درہم چھپ کر خرچ کیا. اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر دی کہ یہ ہے میرے دوست. وہ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 درہم آئے, 10,000 درہم رات کو خرچ کیے, 10,000 درہم صبح کو خرچ کیے, 10,000 درہم لوپن سب کے سامنے خرچ کیے, 10,000 درہم چھپ کر خرچ کیے. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی, ابو بکر کی شان بیان کر دی. یہ ہوتے ہیں میرے نبی کے دوست جو چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں, اور اسی طرح رات کو خرچ کرتے, دن کو بھی خرچ کرتے ہیں. بہت معذرت سے یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر کیا تھا. ہمارے مذہبی لوگ نا کچھ وہ بھی ٹیڑھے میڑے جا رہے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بھائی جو غلط ہے غلط ہے. اگر یہ کام اور کرے تو غلط ہے, آپ کرو تو صحیح. ایسا تو نہیں, میں اگر غلط کام کروں آپ کو حق ہے آپ مجھے ٹوکیں, بشرطے کہ حقیقت میں وہ غلط ہو. ایسا نہیں حقیقت میں وہ غلط نہیں, خواہ مخواہ سب پریشان کر رہے ہو. امام صاحب یہ ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے, کالے رنگ کی کیوں پہنی ہوئی ہے, یہ ویسٹ کوٹ کون سی پہنی. بھائی ایسا نہ کرنا بھائی, پھر یہاں جبرائیل امین کو کھڑا کر دینا, ساری نمازیں وہ پڑھائیں آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں نا, نعت خوان نعت پڑھ رہے, یہ جی یہ نبی کے زمانے میں کچھ ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ بھائی یہ پہلے کون کرتے تھے اس طرح اشارے. آپ کو پتہ نا یہ والے اشارے کہاں چلتے تھے پہلے, داشتائیں ہوتی تھیں, طوائفیں وہ ناچتی تھیں. طوائفوں کے جو دیکھنے والے مناظرین ہوتے تھے, جو اس کو نچانے والے ہوتے تھے, وہ اس پر پیسے لٹاتے تھے. یعنی کہ بری عورت جہاں ہوتی تھی اس پر پیسے نچھاور کیے جاتے تھے. آج ہمارے یہاں نعت خوانوں کا یہ حال ہے. نعت خوانوں کو بھی خدا ہدایت دے, بولتے بھی نہیں ہیں. خرچ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اگر کسی نعت خوان کو بلانا ہے اس کا طریقہ لفافے میں دے دو, لیکن یہ سب کے سامنے لڈیاں اور یہ پتہ نہیں کون کون سے اسٹائل سے, یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی. اب وہ اپنی دلیلیں انہوں نے دی ہوں گی, بھائی کیا ہے بچے کی ہمت دلانے کے لیے. بچے کی ہمت اور بھی بہت سے طریقے ہیں, یہ سب کے سامنے یوں یوں کرنا ضروری ہے کیا. اس کو لفافہ دے دو بیٹا, اس کے اوپر لکھ دو 10,000 روپے, ختم ہو گئی بات. 5,000 روپے, ختم ہو گئی بات. اس لیے میرے محترم خرچ کرنے کے صحیح محل بھی ہیں. جو بیچارے قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور وہ بتا نہیں پا رہے, ہم ان کی طرف جائیں. یہ جو گداگر ہوتے ہیں ان کو بالکل نہ دیں. ایسے فقیر صبح میں دیکھتے ہیں نا, کیا ان پر نمازیں فرض نہیں ہیں کیا؟ چلو یہ تو الگ بات ہے, میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں. بیٹھے ہوتے ہیں, یا نماز ہو رہی ہے تو بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں سے نماز ہو گئی, چلو بھائی دوسری مسجد پہ چھاپا مارو, وہاں کے نمازی نہیں, چلو بھائی تیسری مسجد کے چھاپے مارو. بس یہ چھاپا مار کاروائیاں ہو رہی ہیں. ارے کوئی ہے دفاعی جہاد کرنے والا, اقدامی جہاد کرنے والا؟ تو اس لیے بھائی اللہ سے مانگیں, اللہ میری بھی مدد فرمائے, اللہ آپ کی بھی مدد فرمائے, اللہ آپ کے مالوں میں برکتیں عطا فرمائے. لیکن دینے کا ڈھنگ بھی کیا ہو ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی آبیاری کے لیے خوب سے خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث یاد آ گئی, وہ یہ جو لے کر آئے نا اس کے بارے میں, آج آپ لوگوں کی دعوت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز دی. حضرت عمر نے کوئی مال دیا, کوئی پیسے دیے. حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے نہیں چاہیے, ضرورت نہیں ہے, مجھ سے زیادہ جو فقیر ہے اس کو دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ مال اگر آپ کو آپ کی امید کے بغیر, آپ کی طمع کے بغیر, آپ کی امید کے بغیر اگر آپ کو مل جائے اس کو لے لو. لیکن اگر آپ کو کسی جگہ سے مال کی امید ہو پھر نہ لینا.
آپ کو امید ہی نہیں، کسی نے آپ کو دے دی ہدیہ تو آپ پھر لے لیں، اسے کہتے ہیں اشراف نفس کہتے ہیں۔ تو لہذا اگر مجھے آپ کو کہیں سے پتہ ہے کہ کچھ آ رہا ہے، مثال کے طور پر نہ لیں، اس لیے کہ دل کی تمنا پیدا ہو گئی ہے، لیکن مجھے آپ کو پتہ نہیں، اچانک کسی نے دے دیا تو کیا کر لیں؟ لے لیں۔ جیسے کہ ایک ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کے مقتدی نے ان سے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے گرما گرم چاول لے کر آتا ہوں۔ اب یہ گئے، چاول لے کر آئے، کہا حضرت نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا جی مجھے تو طمع اور لالچ پیدا ہو گئی کہ میرا مرید گیا ہے چاول لینے گیا ہے، اب چاول لے کر آئے گا تو مجھے آپ سے لالچ پیدا ہو گئی، لہذا یہ اٹھا لو۔ یہ تربیت کا انداز تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل اٹھاتا ہوں، اٹھا کر لے کر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس لے کر آیا۔ کہا یہ کیا؟ کہا حضرت اس وقت جب میں گھر گیا تھا تو آپ کو مجھ سے امید تھی نا کہ یہ کچھ لینے گئے، جب آپ نے کہا اٹھا لو، میں اٹھا کر لے کر جا رہا تھا، آپ کو مجھ سے امید ختم ہو گئی تھی کہ اب تو یہ گھر لے کر جا رہا ہے، نہیں لے کر آ گیا، اب تو بغیر امید والا کھانا ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے اگر کوئی آپ کو رائمنڈ جانے کا ٹکٹ دے دے بغیر امید کے، انسان بن کر لے لینا، آسرا نہیں کرنا۔ یاسین سن رہے ہو؟ آسرا نہیں کرنا، فوراً جیب میں رکھ لینا، اس لیے کہ آپ کی تو کوئی امید نہیں تھی، آپ نے تو اس کو نہیں کہا تھا نا، اس نے آپ کو دے دیا، لہذا یہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے اشاروں میں کہہ دیا نا، یا مولوی صاحب وہاں کچھ اپنے لیے لے لینا، یہ کرنا، بس یہ امید پیدا ہو گئی کہ بھائی گرم لفافہ آنے والا ہے، تو پھر کیا کرو؟ استغفار کرو اور اس سے آنکھ کترانے کی کوشش شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ امید سے بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کیک بانٹ رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا نا، یہ کیک بانٹ رہے ہیں، ایرانی نسل کیک، تو یہ لے لو۔ اپن تو نہیں لیتا ہے، مطلب ویسے نہیں لیتے ہم، تو لے لیں، یہ انہوں نے کوئی نیک کام کی منت کا کھانا تو نہیں ہے، نہیں ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے، ہاں لے لو، تو آپ لے لیں۔ وہ بھائی وہ میں نے اشارہ دوسرا کیا، کچھ اور نہیں سمجھنا، تو لے لیں، ان کے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اور ادھر مستورات بھی ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کے لیے بھی کچھ کام کر لو، خدا کے بندو، ان کے لیے بھی کیا ہے کچھ ترتیب بنا دیا کرے، کبھی کبھی ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ۔ اور اگلے درس کا یہ ہے کہ اگلے اتوار کا درس نہیں ہوگا، کیونکہ رائمنڈ کی ترتیب ہے، دعا کریں اللہ حقیقت میں صحیح معنوں میں رائمنڈ والا بنا دے، حقیقت میں صحیح خدمت کرنے والا مجھے بنا دے، آپ کو بنا دے۔ پہلا اجتماع ختم ہو گیا ہے، دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ اگلے جمعرات کو 10 تاریخ کو انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ نے بڑا کرم کر دیا، اجتماع سے پہلے جو ماحول تھا اللہ نے گراؤنڈ صاف کر دیا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، 70 ملکوں سے تقریباً عرب اور غیر عرب آ رہے ہیں، اب مہمانوں کے لیے کانٹے راستے میں تو اچھی بات تو نہیں ہے، اللہ نے یوں صاف کیا ہے، ہٹو ہے یہاں سے، گند ہٹاؤ یہاں سے، امر بالمعروف کے بچوں ہٹو یہاں سے، اور اللہ نے راستہ صاف کر دیا، اب کہ آرام سے ان کا اجتماع بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اب یہاں سے بھی لوگ کیا ہے جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔